الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، بلبل باغ رضا الحاج محمد واصف رضا نوری صاحب و حاضرین ذکر شہدائے کربلا، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک وسلم۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، کہیے سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو بھی بولنا پڑتا ہے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ چند لوگوں کی جو ہے گردنیں ہل رہی ہیں کہ ہاں ہم جاتے ہیں۔ جایا کرو، جاؤ گے تو یہی سب سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور سنی دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں پر آپ کو یہی سب سکھائیں گے کہ سبحان اللہ بولنے سے کیا ملتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ ہمیں جو ملا ہے نا، اسی اہل بیت کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام میں جس کو ہم پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ، علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت مجدد و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں رطب اللسان ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی مجھ سے پیشتر آپ کو انشاءاللہ تعالی میں خطاب تو نہیں کرتا، بس کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں
کیونکہ ہمارے پاس خطابت کے نہ تو جوہر ہیں، نہ ہم اس انداز سے کبھی کر سکتے. بس اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کے حبیب کا کرم ہوتا ہے، اہل بیت کا کرم ہوتا ہے، تو زبان پر ان کے فضائل جاری ہو جاتے ہیں اور کچھ باتیں پیش کر دیتے ہیں. بہت بہترین انداز میں حمد باری تعالی، نعت مصطفیٰ اور منقبت مولا علی آپ سماعت فرما رہے تھے. میری بات کا برا نہ مانیں، کیونکہ میں تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں، توجہ سے سننا. یہ نعت شریف پڑھنا کی سنت ہے. شرماؤ نہیں. کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے. اور سننا میرے آقا کی سنت ہے. اور اہل بیت کی تعریف کس نے کی؟ اللہ نے کی، رسول اللہ نے کی. یعنی اپنے گھر والوں کی تعریف خود آقا نے کی، پھر آقا کے بعد صحابہ نے کی، اور صحابہ میں حضرت امیر معاویہ نے بھی کیا. کہ یہ سبحان اللہ. اور بہت ایسے بھی تھے جنہوں نے اہل بیت کی زندگی کو دیکھا، ان کے تقوی کو دیکھا، ان کی کرامتوں کو دیکھا، ان کی عزت کو دیکھا، ان کے مرتبوں کو دیکھا، تو اللہ نے انہیں بھی نور ایمان سے مشرف فرما دیا. تو نعت شریف جب سنیں تو اس لیے مت سنیں کہ نعت پڑھنے والا کتنے اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کس کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ سے ہم اپنی محفل کو ہمیشہ سجاتے رہیں. اور شمع رسالت کے پروانوں، یہی سبق ہمیں اس اسٹیج سے اور سارے اسٹیجوں سے جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، یہی سبق لے کر جانا چاہیے. جب بھی کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہیں، مصیبت آئے تو صبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. کوئی نعمت ملے اور کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہمیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ انشاءاللہ تعالی اہل بیت اطہار کے حوالے سے محبت کے تعلق سے کچھ فرامین رسول بتانے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ حالات حضور سیدنا امیر المؤمنین حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں بتانے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل ہم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی. جب حضرت مولا علی اور سیدہ کائنات کا نکاح ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پر، مولا علی کے یہاں پر ایک اولاد عطا فرمائی. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں 3 ہجری کو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس میں پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک روایت ملتی ہے جس کو حضرت مولا علی نے بیان فرمایا. توجہ سے سننا، اس میں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ مجھے صحیح طریقے سے بتانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے شان کیا ہے امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم کی. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین اور حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا حسن پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام کو جب خبر ملی، آقا تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے پوچھا ان کا تم نے کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ ان کا نام، ایک مقام پر یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی ان کا نام رکھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی نے عرض کیا حضور نے ان کا نام آپ رکھے. کہ یہ سبحان اللہ، کیا ادب تھا. صحابی رسول تھے نا، اسی لیے ادب تھا کہ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ نام رکھیں. بہرحال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، کہا ان کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھو. سبحان اللہ. شبر، شبیر اور مبشر، ان تینوں ناموں کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کے بعد ایک، جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے شبر کے وزن پر حسن رکھا. کہ یہ سبحان اللہ.
اور پھر اس کے بعد شبیر یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا. پھر اس کے بعد جب حضرت محسن پیدا ہوئے تو ان کا نام مبشر رکھا. میرے پیارے آقا علیہ مبشر جو نام تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا، اس کے وزن پر ان کا نام محسن رکھا. اللہ اکبر. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسن کا نام رکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا، اور امام محسن جو تھے اللہ اکبر وہ بچپن ہی میں وصال فرما گئے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں امام حسن مجتبیٰ سے اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ علیہ السلام کتنی محبت فرماتے تھے. شمع رسالت کے پروانوں، ہم جن نفوس قدسیہ کا ہم ذکر کرنے یہاں پر آئے ہیں، الحمدللہ ان کی تعریف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. جن کی تعریف فرشتے کر رہے ہیں، جن کی تعریف جبریل کر رہے ہیں، جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، جن کی تعریف جن سے محبت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نبوت والے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت رکھ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شکل مبارک تھی، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مشابہ تھی. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مشابہ تھی. اور فرمایا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھی، اور اس کے نیچے حضرت امام حسین مشابہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دونوں صاحبزادوں سے فرمایا، ان دونوں صاحبزادوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے بیٹے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 7.5 سال کی جب عمر میں تھے، اس وقت سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہو چکا تھا. راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے علم کا عالم یہ تھا کہ 7.5 سال کی عمر میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 13 حدیثیں یاد تھیں. سبحان اللہ. 7.5 سال کی عمر 13 حدیثیں یاد تھیں. آج مجھے بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو کتنی حدیثیں یاد ہیں. آج ہمارے بچوں کو تو چھوڑیے، جو چاچا بن چکے ہیں، دادا بن چکے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں. اللہ اکبر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7.5 سال کی عمر میں ہیں. اللہ اکبر. اس عمر میں حضرت امام حسن کو 13 حدیثیں یاد ہیں، اور صحابہ کرام نے ان سے روایت بھی کی ہے. شمع رسالت کے پروانوں، علم کیوں نہ حاصل ہو، کیونکہ پیدا بھی ہوئے تو مولا کائنات کے یہاں پیدا ہوئے، اور علم مولا کائنات کو بھی دیا گیا. اور الحمدللہ رب العالمین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیض ملا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در سے ملا ہے. علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمایا. ان کے علم کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7.5 سال کی عمر کے اندر 13 حدیثیں یاد کر رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام منبر رسول پر جلوہ افروز تھے. بچپن کا عالم ہے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کو میرے آقا علیہ السلام کتنی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا منظر ہوگا مسلمانوں جس وقت امام حسن بھی موجود ہو، صحابہ کرام بھی موجود ہو، اور سید الانبیاء بھی موجود ہو، اور آقا علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنے نواسے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں. اور پھر سرکار امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور یہ میرا بیٹا ایسا بیٹا ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں یہ صلح کرائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خون ریزی سے بچا لے گا. میرے آقا علیہ السلام ابھی وہ بچپنے میں ہیں امام حسن مجتبیٰ، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بچپنے ہی میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ حسن مجتبیٰ سردار ہے، اور وہ سرداری کریں گے، قوم کی رہبری کریں گے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے امام حسن مجتبیٰ کو صرف اس دور کا امام نہیں مانتے، اس دور کا بھی امام مانتے ہیں، اور آنے والے ہر دور کا امام مانتے رہیں گے. اس لیے کہ انہیں سید کوئی اور کسی نے نہیں کہا، بلکہ آمنہ کے لال نے کہا ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ میں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا
کہ ایک طرف کافر ہوں گے دوسری طرف مسلمان ہوں گے، یا منافق ہوں گے دوسری طرف مسلمان ہوں گے، بلکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، میری طرف آپ توجہ دیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ چکا ہے اور ختم کے قریب ہے۔ میں انشاءاللہ سرسری طور پہ آپ کو بتاؤں کہ سرکار علیہ السلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ کائنات سے، امام حسین سے اور مولا علی سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام پیشن گوئی پر پیشن گوئی فرماتے جا رہی ہیں اہل بیت کے تعلق سے کہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائے گا، اور الحمدللہ وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ انشاءاللہ وہ واقعہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام اپنے نواسے امام حسن سے ایسی محبت فرماتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی گردن پاک پر چڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام ہٹاتے نہیں ہیں، اور یہ بھی راوی بیان کرتے کہ سرکار علیہ السلام جب رکوع میں تشریف لے جاتے تو آقا علیہ السلام اپنے دونوں پیر شریف کو اس طرح سے پھیلا دیتے تاکہ حسن مجتبیٰ کو نکلنے میں آسانی ہو جائے، سبحان اللہ۔ پیٹ پر چڑھ جاتے تو آقا علیہ السلام انہیں گراتے نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام سنبھالتے، کہیں اگر حسن گر گئے تو چوٹ لگ جائے گی۔ یہ محبت تھی میرے آقا علیہ السلام کی امام حسن مجتبیٰ سے۔ بلکہ ایک مرتبہ سید کائنات کے پاس میرے آقا تشریف لے گئے، کائنات پریشان تھی، کہا حضور ان دونوں کو بہت زیادہ شدت کی پیاس لگی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کے دہن مبارک میں اپنی نبوت والی زبان کو ڈالا۔ حضرت امام حسن جس طریقے سے ہم کھجور کی گٹھلی کو چوستے ہیں، امام حسن آقا علیہ السلام کی زبان پاک کو چوس رہے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی زبان پاک کو چوس رہے ہیں اور ان کی پیاس جا رہی ہے، اللہ اکبر، ختم ہو رہی ہے۔ اور ختم کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا کے اندر مالک بنا کر پیدا فرمایا ہے، اسی طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کو صاحب کوثر بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ تو صاحب کوثر اگر اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں ڈال دے تو اللہ امام حسن مجتبیٰ کی الحمدللہ پیاس کو دور فرما دیتا ہے، امام حسین کی پیاس کو دور فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ شان ہے میرے آقا کی زبان چسانے والے سید الانبیاء، اور الحمدللہ جنہوں نے زبان چوسی وہ کوئی اور نہ تھے، میرے آقا علیہ السلام کے نواسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان پاک کے ذریعے ان کی پیاس کو ختم فرمایا۔ شب رسالت کے پروانوں، اور آگے سنیے کہ سرکار علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے کیسی محبت فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام سرکار امام حسن مجتبیٰ کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ اے حسن، واقعی میں کتنا اچھا سوار تم نے پایا، کتنی اچھی تم نے سواری پائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو سواری کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ کتنا اچھا سوار مجھ پر سوار ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا نے سرکار امام حسن کو گود میں لے کر، کئی روایتوں میں ملتا ہے، بار بار یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ پتہ کیا چلا؟ جو حسن مجتبیٰ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں، عباس علمبردار کا ذکر تو کرتے ہیں، علی اصغر کا ذکر تو کرتے ہیں، امام قاسم کا ذکر کرتے کبھی، لیکن آپ نے ان کے اسٹیج پر نہیں دیکھا ہوگا کہ امام حسن کا بھی نام لکھا ہو۔ کبھی دیکھا؟ امام حسن سے تمہیں کیا بغض ہے؟ یہی بغض ہے نا کہ امام حسن نے تخت امیر معاویہ کو دے دیا۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث پر ایمان ہے، میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ کیوں ضلالت میں اور گمراہی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہو؟
آؤ حق کی طرف، جب حق کی طرف آؤ گے تو حق تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، اور گمراہی کی طرف آؤ گے تو گمراہی تمہیں کفر کی طرف لے جائے گی۔ اور یاد رکھنا، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر بھی کیا کرو، اور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تمام اہل بیت اطہار کے نفوس کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ تم بعض کو چھوڑتے ہو، اب بعض کا ذکر کرتے ہو۔ یہ عقیدہ اہل سنت نہیں، یہ عقیدہ صحابہ نہیں، یہ عقیدہ رسول نہیں، بلکہ میرے آقا نے تو اہل بیت سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو حب اہل بیت میں مرتا ہے، جب مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ فرماتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تم نے تو صرف یہ سنا ہوگا کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، امیر معاویہ کے گستاخ ہیں، لیکن یہ چپ کے کہیں کچھ ایسا نہ ہو، کہیں کبھی نام لے لیا تو لے لیا، امام حسن کا نام نہیں لیتے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی دیوانوں، ان بہروپیوں سے خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کے مقام پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو حب اہل بیت میں مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان پر موت عطا فرماتا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حب اہل بیت میں مرتا ہے، ایمان پر مرتا ہے، اور جب مر جاتا ہے اللہ اکبر، تو جب ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ جب تم مرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ قبر میں جاتا ہے تو نکیرین بھی اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرا مقام جنت ہے۔ کیوں جنت ہے؟ اس لیے کہ تو نے کسی اور سے نہیں، اہل بیت سے محبت کی ہے، نبی کے گھر والوں سے محبت کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اسی حدیث پاک کے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو حب اہل بیت میں مرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت پر مرتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے محبت کی اور صحابہ نے محبت کی، کن سے محبت کی؟ اہل بیت سے محبت کی۔ تو جو عام مسلمان اہل بیت سے آقا علیہ السلام جیسی محبت کی کوشش کرے گا، صحابہ جیسی محبت کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل سنت و جماعت پر موت دے گا۔ اور جو اہل سنت و جماعت پر مرتا ہے انشاءاللہ وہ سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں، سید المرسلین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ میں آپ کو اپنی طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں، حدیث رسول سنا رہا ہوں، اس پر تو یقین ہے نا آپ کا۔ لیکن ان ڈھونگی باباؤں کی باتوں میں مت آنا جو تمہیں امام حسن کا نام لے کر، امام حسین کا نام لے کر پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں، آپ کو پتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور تنگ کون کرتا ہے؟ کوئی انسان کرتا ہے؟ یہ ہمارا وہم ہے، اور وہم سے باہر آؤ۔ یہ ہمارا وہم ہے صرف کہ ہماری روزی بند کر دی گئی، کسی نے کچھ کر دیا۔ ہاں آسیب جادو جو ہوتا ہے، جادو حق ہے، نظر بد حق ہے، حضور نے فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی کیا گیا جادو، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو تم روزی تنگ ہوئی تو کم سے کم یہ تو سوچو میں نمازی ہوں یا نہیں ہوں، اور نمازی ہوں بھی تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ تو لوگ سوچتے کہ میری روزی کسی نے بند کر دیا، تو نماز پڑھ، اللہ تجھے روزی عطا فرمائے گا۔ کل ہی میں نے بتایا نا، سید کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے رزق عطا فرمایا، پکوان آ گئے، سب نے مل کر کھایا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سید کائنات کے صدقے میں تمہیں نہیں عطا فرمائے گا؟ تمہارا ایمان، تمہارا یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اگر میں بھی نماز پڑھوں گا، میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، اگر ہم بھی نماز پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت کریں گی، تو اللہ ہمیں بھی سید کائنات کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ تو اہل بیت سے
حسن مجتبیٰ سے میرے نبی نے بھی محبت کی، مولا علی نے بھی محبت کی، صحابہ نے بھی محبت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلے، مولا علی بھی تھے، امام حسن مجتبیٰ تھوڑی دور پر کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرط محبت میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور اپنے دوش پر بٹھایا۔ کیوں بٹھایا؟ اس لیے کہ دوش پہ کسی اور نے نہیں، میرے مصطفیٰ نے بٹھایا تھا۔ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوش پر بٹھایا اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی دیکھو، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے تمام صحابہ کرام کے سامنے کہ حسن مجتبیٰ کی صورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، علی سے ملتی جلتی نہیں، ان کے باپ سے ملتی جلتی نہیں۔ تو حضرت مولا علی نے اس پر غصے کا اظہار نہیں کیا بلکہ مسکرانے لگے، اس لیے کہ ابو بکر نے یار غار مصطفیٰ نے تشبیہ دی تھی تو کسی اور سے نہیں دی تھی، آمنہ کے لال سے دی تھی۔ اسی لیے ابو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھے کہ ابو بکر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں سے بھی محبت کرتا ہے اور آمنہ کے لال سے بھی محبت کرتا ہے، اور تو نے جو امام حسن مجتبیٰ کو اپنی دوش پر بٹھا رکھا ہے اس لیے بٹھایا ہے کہ آمنہ کے لال نے بھی امام حسن مجتبیٰ کو اپنی دوش پر بٹھایا ہے۔ میری رسالت کے پروانوں، اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب نے بھی امام حسن مجتبیٰ سے محبت کا اظہار کیا۔ کیوں گمراہ کرتے ہو لوگوں کو؟ کیوں بتاتے ہو کہ یہ لوگ مولا علی کے دشمن ہیں؟ کوئی مولا علی کا دشمن نہیں۔ الحمدللہ ابو بکر نے محبت کی، عمر نے بھی کی، عثمان نے بھی کی، اور کی ہے یہ ہمیں الحمدللہ ہمارے علماء نے بتایا اور الحمدللہ ہمارے ائمہ نے بتایا۔ ان کی محبت برحق محبت ہے اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے، دروازے پہ عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی کسی بات کو لے کر کے وہاں پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن خطاب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ دور تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا منظر تو واپس تشریف لے آئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی امام حسن کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب باہر تشریف لائے، چلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں پتا چلا کہ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تھے۔ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے، آپ آئے تھے، ہمیں خبر ملی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ باہر تشریف لائے، آپ آئے تو آپ کو اندر آ جانا چاہیے تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا دیکھیے ادب، کہیے سبحان اللہ۔ کسی کو اقتدار ملتا ہے تو کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں منتری کا بیٹا ہوں، میں فلاں علامہ کا بیٹا ہوں، مجھے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ لیکن الحمدللہ وہ تربیت یافتہ تھے مولا کائنات کی بارگاہ کے، وہ تربیت یافتہ تھے سید کائنات کی بارگاہ کے، وہ تربیت یافتہ تھے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس لیے مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کے پاس اندر تشریف لے آؤں یا میں اندر آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب، اے حسن تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تم جب بھی آؤ بنا اجازت میرے پاس آ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنیں گے انشاءاللہ۔ اور کرامت والے کیوں نہ ہوں جب سید الاولیاء کا بیٹا ہو، سبحان اللہ، جہاں سے ولایت کی خیرات بڑھتی ہو، ان کے گھر میں جو بچہ ہو اسے ولایت سے حصہ نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مولا کائنات کسی جنگ میں تشریف لے گئے، گھر میں سیدہ فاطمہ تھی، امام حسین امام حسن تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کھیلتے کھیلتے باہر شہر کے باہر تشریف لے گئے نخلستان میں۔ وہاں پر ایک یہودی تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور چھپا کر اپنے گھر لے گیا اور اپنے گھر میں چھپا دیا۔ سید کائنات بار بار حضور کے گھر پہ تشریف لے جاتے کہ شاید حسین یہاں پر آئے، پریشان ہو گئی۔ پھر آواز دی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حسن جاؤ، تمہارے چھوٹے بھائی کہیں چلے گئے، انہیں ڈھونڈ کر لا۔ امام حسن بھی پریشان ہو گئے اور وہ بھی اسی علاقے کی طرف ڈھونڈتے ڈھونڈتے تشریف لے گئے۔ آگے جا کر دیکھتے ہیں
تو ایک ہرن ملتا ہے. یہ سبحان اللہ. ہرن کیا ہے؟ جانور ہے نا، کوئی انسان تو نہیں، جانور ہے. ہرن کو جب حضرت امام حسن نے دیکھا تو امام حسن نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہرن ہے، یہ مجھے کیا بتائے گی. امام حسن نے بالکل نہیں سوچا، بلکہ امام حسن کو یقین تھا کہ اگر میں اس سے پوچھوں گا تو میرا مولا اسے بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا. راوی بیان کرتے ہیں جب امام حسن نے اس ہرن سے پوچھا، اے ہرن بتا تو نے میرے بھائی کو کہیں دیکھا ہے؟ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، سبحان اللہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی. آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، یہی عمل ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہرنی نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے گفتگو کی تھی. اسی کا صدقہ اللہ نے امام حسن کو بھی عطا فرمایا، اور وہی ہرن کا بچہ الحمدللہ وہ ہرن اللہ رب العزت کے حکم سے بولنے لگتا ہے. اور ہرن خبر دیتی ہے کہ ایک یہودی نے آپ کے بھائی حسین کو جو ہے چھپا کر اپنے گھر میں رکھا ہے. شمع رسالت کے پروانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اہل بیت سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے حکم کو جانور بھی مانتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اہل بیت کے حکم کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کی سنتوں کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کی گفتگو پر کان کیوں نہیں رکھتے؟ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم کھچڑا بنا لو، تم شربت بنا کر بانٹ دو، نان کھٹائی بانٹ دو، یا اور کوئی چیز بنا کر نیاز دلا دو، فاتحہ دلا دو. یہی مقصد نہیں. یہ تو ہمارے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی یہ نشانیاں ہیں، فاتحہ دلانا، صلاۃ و سلام پڑھنا، سبیلے لگانا. الحمدللہ یہ ہمارا شعار ہے، ہماری نشانی ہے. لیکن اصل محبت یہ ہے کہ تم ان کے کردار کو اپناؤ، ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ. جب تم ان کی زندگی کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ اہل بیت تم سے خوش ہوں گے، اور جب اہل بیت خوش ہوں گے تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا. اب آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اس یہودی کے گھر. اب یہودی کی زندگی بدلنے والی تھی. سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب تھا وہ یہودی کہ جس کے گھر پر سبحان اللہ جنتی نوجوانوں کے سردار تشریف فرما. حضرت امام حسن پہنچتے اس کے گھر پر اور پوچھتے ہیں تو نے میرے بھائی کو چھپا رکھا ہے. اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ، علی کا بیٹا ہوں. میرے نانا کا نام محمد بن عبداللہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نواسا ہوں. جب اس نے سیدہ فاطمہ کا نام سنا تو سب سے پہلے تو وہ قدم امام حسن کو پکڑ کر کہتا ہے اے حسن مجھے کلمہ پڑھاؤ اور داخل اسلام کر لو. امام حسن مجتبی نے اس یہودی کو کلمہ پڑھایا اور وہ داخل اسلام ہو جاتا ہے، محب اہل بیت بن جاتا ہے. اور اسی پر اس نے بس نہیں کیا بلکہ وہ گھر میں جاتا ہے، کچھ تحفے لاتا ہے اور امام حسن و حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اے شہزادو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرما لے. امام حسن مجتبی نے دشمنی نہیں کی، اسے مارا نہیں یا اسے گھسیٹا نہیں بلکہ معاف کر دیا، اور جو اس نے تحفہ دیا تھا امام حسن مجتبی نے اسے قبول فرمایا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے سید کائنات کے پاس جب پہنچتے ہیں. اب سنو یہاں سے، اور میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں کہ جب سید کائنات نے امام حسن و حسین کو دیکھا تو ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا اور اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے. ہمیں جب خوشی ملتی ہے تو کیا ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ جب ہم حادثے سے بچتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں واقعات سنو لیکن اس سے زیادہ عمل کی طرف بڑھو. آج عمل کی ضرورت ہے. جب ہم عمل پیرا تھے تو دنیا ہمارے قدموں میں تھی، اور جب سے ہم نے بے عملی کا مظاہرہ کیا ہے آج شیطانوں نے ہمارے گھر کے ارد گرد ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ہی گھر میں کوئی رافضی دکھ رہا ہے، کوئی کچھ دکھ رہا ہے، کوئی کچھ دکھ رہا ہے. اللہ اکبر، ہمارے گھر سے دین اٹھتا جا رہا ہے، ہمارے محلے سے دین اٹھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں کو بھلا دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور میں آپ کو بتاؤں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے.
حالانکہ وہ نبی کے نواسے ہیں، سید کائنات کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبی نماز پڑھتے تھے تو تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ اور صرف نماز ہی کی بات نہیں، جب وضو فرماتے تھے تو وضو فرمانے کے بعد ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان کے جسم میں خون ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، کانپنے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امام، آپ کی حالت متغیر کیوں ہو جاتی ہے، بدل کیوں جاتی ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وضو بنا رہا ہوتا ہوں تو خیال یہی بار بار آتا ہے کہ وضو کے بعد مجھے بارگاہ خداوند میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس کی عبادت کی جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ بندے کا رواں رواں کانپنا چاہیے، بندے کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کانپنا چاہیے، اس کے جوڑ جوڑ کانپنے چاہیے، اس لیے کہ وہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے شمع رسالت کے پروانوں امام حسن مجتبی قرآن کی تلاوت بھی بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنو پر پہنچتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آئی نا قرآن شریف پہ 89 جگہوں پر اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ایمان والے ہو نا تو محبت سے بولو۔ کیا فرمایا؟ جب یا ایھا الذین آمنو پڑھتے تو فرماتے میں پڑھتا لبیک یا اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور جب کوئی نعمت والی آیت، جنت کی بشارت والی آیت جب پڑھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، خوش ہو جاتے، اور جب عذاب والی آیت پڑھتے تو اس کے بعد اپنی موت کو یاد کرتے، مرنے کے بعد کے احوال کو یاد کرتے کہ میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، میں مروں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، میرا انتقال ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ نواسے رسول کی عبادت کا عالم ہے، ان کی فکر کا یہ عالم ہے، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار کا عالم ہے۔ تم کو کس نے بشارت دے دی جنت کی؟ تم کو کس نے بے خوف کر دیا آخرت سے؟ تم کو کس نے قبر سے بے خوف کر دیا؟ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو صبح و شام ہر لمحہ اپنے رب سے ڈرا کرو۔ وضو بناؤ تو اچھے طریقے سے وضو بناؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور علماء کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضائے وضو کے بلکہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، آئیے میں آپ کو ان کی سخاوت بتاؤں، امام حسن مجتبی کی سخاوت۔ پہلے ان کا علم سن لیجیے، سنیں گے انشاءاللہ؟ محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص ایک لاش کے پاس جا کر پہنچا، بکرا ذبح کیا تھا، کوئی جانور ذبح کیا تھا، پہنچا تو ایک لاش پڑی ہوئی تھی، پولیس نے اس کو پکڑ لی، وہ لے کر چلے گئے، اور یہ مقدمہ پہنچا مولا علی کی بارگاہ، اور امام حسن بھی موجود تھے۔ قرآن پہ عمل دیکھیے، قرآن سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آج تو ہم اپنے نفس سے فیصلہ کرتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، مولا علی بھی موجود ہے۔ اور جب اس کو پیش کیا کہ حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا، قتل کسی اور نے کیا، اب اس نے کہا کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ کہا حضور، پوچھا کیا تم نے قتل کیا ہے؟ تو مولا علی سے عرض کرنے لگے، حضور اگر اب میں انکار بھی کروں تو انکار کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس حالت میں مجھے پکڑا ہے، میرے ہاتھ میں چھری تھی اور خون لگا ہوا تھا، تو میں کیسے انکار کروں؟ گواہ بھی نہیں میرے پاس۔ اب جس نے قتل کیا تھا، دیکھیے اس کے دل میں اللہ نے پھر یہ بات ڈالی کہ قتل تو میں نے کیا، پکڑا کوئی اور گیا ہے۔ فوراً پہنچتا ہے اور بارگاہ مولا علی میں حاضر ہوتا ہے، کہتا حضور اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے، جو بھی اس کا قصاص تھا وہ بدلہ دیا جائے۔ تو مولا علی کی بارگاہ میں حاضر کہا حضور قتل اس نے نہیں، میں نے کیا ہے۔ پھر سارا واقعہ پوچھتے ہیں کیا واقعہ ہوا تھا، پھر پہلا والا شخص بتاتا ہے ایسا ایسا واقعہ ہوا، پھر دوسرا شخص بتاتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جس کا قتل ہوا اس وجہ سے مارا تھا کہ میرے پاس مال تھا، کہیں میرا مال لوٹ نہ لے، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد امام حسن مجتبی نے فیصلہ کرنے سے پہلے
پوچھا مولا علی نے کہ اب کیا کیا جائے؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کے سامنے اپنا فیصلہ نہیں سنایا بلکہ رب کائنات کا فیصلہ سنایا، اللہ کا فیصلہ سنایا کہ بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب اگر کوئی بندہ ایک جان بچائے تو اس نے صرف ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کی جان بچایا۔ اللہ اکبر۔ پہلے والے نے جرم قبول کیا، حالانکہ وہ اس نے جرم نہیں کیا تھا، اور دوسرے والے نے آ کر کے پہلے والے کو بچایا، کہیے سبحان اللہ، پہلے والے کو بچایا تو دیکھا جائے تو دونوں کو بخش دیا جائے، دونوں کو جو ہے رہا کر دیا جائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت امام حسن مجتبی کے اس فیصلے کو قبول کیا اور الحمدللہ ان دونوں کی رہائی ہو جاتی ہے، اور جو قاتل ہوتا ہے اس کی طرف سے جو ہے الحمدللہ بیت المال سے جو ہے جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر والوں کو مال دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے امام حسن مجتبی نے دونوں کی جان کو بچا لیا، سبحان اللہ۔ یہ ان کے علم کا عالم تھا، یہ ان کے تقوی کا عالم تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جب خلافت کے تخت پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت بہت سارے معاملات ہوئے، کیونکہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا حضرت عثمان غنی کے دور سے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور فرقے کے اندر یہ امت بڑھتی گئی۔ کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی سے بغض کر رہا ہے، بغض و عداوت میں یہ لوگ بٹنا شروع ہو گئے، کیونکہ جو سرکار کے دور کے صحابہ تھے، جو ان کے والدین تھے، وہ متقی پرہیزگار تھے، انہیں سب پتا تھا، لیکن ان کی اولادیں جب آگے بڑھتی گئی اور دیگر قبیلے کے لوگ جب ان کی اولادیں پیدا ہوتی گئی تو ان کے اندر وہ شعور پیدا نہ ہو سکا، کوئی کچھ نکلا، جیسا کہ خود آپ دیکھ لیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید، اس نے کیا کیا؟ حالانکہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، لیکن ان کا بیٹا یزید جو اللہ اکبر جس نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، جس نے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگا، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت امام حسن مجتبی تخت پر بیٹھے 6 مہینے تک امام حسن مجتبی تخت پر جلوہ افروز رہے، اور الحمدللہ اپنے دور خلافت ہی میں انہوں نے الحمدللہ سخاوت سے کام لیا، محبت سے کام لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں علی کا بیٹا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں امام المسلمین ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ سب نہیں سوچا۔ اس وقت بھی ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا کلام تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ تھی، اسی روشنی میں حضرت امام حسن مجتبی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، شب و روز کو گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، امام حسن مجتبی بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہا حضور میں مفقود الحال ہوں، میرا حال بہت خراب ہے، میری مدد فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے فوری طور پر اسے 10,000 درہم عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اے میرے مالک میں مقروض ہوں، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما، غیب سے مجھے جو ہے پیسے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا امام حسن سن رہے تھے، امام حسن مجتبی نے بلایا اور اسے بھی 10,000 درہم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت ساری واقعات ملتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے۔ امام حسن مجتبی کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا، خود بھوکے رہتے لیکن الحمدللہ انہیں عطا کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کسی اور گھرانے سے نہیں، رسول اللہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جس گھرانے کے تعلق سے اور جس ذات کے تعلق سے میرے امام کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے کبھی کسی نے نہیں سنا، اور یہ ان کے خاندان کا، بلکہ امام حسن مجتبی سے ان کے غلاموں نے کہا کہ آپ سارا مال دے دیتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں یہ ہمارے خاندان کی عادت ہے کہ ہم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، جو بھی آتا ہے ہم اس کے دامن کو بھر دیا کرتے ہیں۔ ہم پانی پی کر کے گزارا کر لیں گے، لیکن کوئی اگر بھوکا ہمارے دروازے پر آ جائے تو ہم اسے بھوکا نہیں لوٹاتے، بلکہ اس کو کھلا پلا کر کے بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ میرے نانا جان کی سنت ہے، میری ماں کی سنت ہے، اور میرے بابا کی سنت ہے، میرے گھرانے کا یہی طریقہ ہے، اور میں اسی پر عمل کرتا رہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں امام حسن مجتبی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ ان کی دعاؤں میں کتنی تاثیر تھی، مستجاب الدعوات تھے۔
جب بھی کسی کے لیے بھی دعا فرماتے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ 25 حج انہوں نے ادا فرمائے، اور 25 حج سواری پر نہیں بلکہ امام حسن مجتبیٰ پیدل حج فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ جب ہم مکے پر پہنچیں گے، مکے شہر مکہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر ایک حبشی غلام ہوگا، اس سے تیل لے لینا۔ جب وہاں پر پہنچے سرکار امام حسن مجتبیٰ نے اپنے غلام سے کہا جا کر کے وہاں سے تیل لے آؤ۔ جب وہ غلام وہاں پر پہنچتا ہے حبشی غلام کے پاس تو حبشی غلام کہتا ہے تم تیل کس کے لیے لینے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں امام حسن کے لیے لینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے لے چلو۔ جب بارگاہ امام حسن میں پہنچتے کہتے حضور یہ تیل آپ قبول فرما لیں، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بنا پیسے کے تم سے تیل نہیں لیں گے۔ بلکہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی گزارش کی، کہا حضور دعا فرما دے کہ میری بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ نے تجھے نیک اولاد عطا فرمائی ہے۔ حبشی اپنے گھر پر جب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے یہاں پر اسے اولاد عطا فرما دی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے سفر میں حضر میں کہیں پر بھی ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ اپنے خلافت کے دور میں بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اس دور کو سنبھالا، لیکن جب کچھ معاملات ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرطوں کے ساتھ جو ہے خلافت کا تخت جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 سال تک چلے گی۔ کتنے سال تک؟ اس کے بعد بادشاہت چلے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اے معاویہ جب تجھے اللہ بادشاہت عطا فرمائے تو بادشاہت اچھے طریقے سے کرنا، بادشاہت اچھی طریقے سے کرنا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جاتا ہے، اور زہر کے وقت بھی زہر دیا گیا، دو مرتبہ جب زہر دیا گیا تو پہلی مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور دعا کی۔ محبت سے بولو نا یار سبحان اللہ، اشارہ نہیں سمجھتے آپ؟ کہاں گئے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے مانگنا شرک ہے۔ اگر مانگنا شرک ہوتا، غلط ہوتا، تو امام حسن مجتبیٰ جو جان ایمان ہیں اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ اکبر اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کو شفا عطا فرما دی۔ دوسری مرتبہ بھی گئے بارگاہ مصطفیٰ میں، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو جو زہر دیا گیا، اللہ اکبر، امام حسن مجتبیٰ کو جب درد بہت زیادہ ہونے لگا اور اتڑیاں کٹ کٹ کر کے اللہ اکبر گرنے لگی، اور بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں جب ان کا وقت آ گیا، بہت زیادہ تکلیف میں جب ان کا وقت شروع ہو گیا تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرمائی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن سے گفتگو فرمائی، اور ایک دوسرے سے بات ہوتی رہی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتل کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ گمان پر چھوڑ دیا، اگر میرا گمان غلط نکلا تو وہ شخص یا جو بھی ہوگا وہ ناحق قتل کیا جائے گا، اس لیے تم جو ہے اس کے پیچھے نہ پڑنا، صبر سے کام لینا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ 45 سال کی عمر میں انتقال فرما جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو دفن ہیں الحمدللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں دفن ہیں؟ امام حضرت سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی بات میں نے امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ان کا بھی علم بے مثال تھا، تقویٰ بھی بے مثال، اللہ سے خوف، رسول اللہ سے محبت، حضور کی سنتوں پہ عمل، غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، کمزوروں کی مدد، طاقتوروں سے لڑنا، اور کوئی دشمن ہو تو اس سے لڑنا، حق گوئی، الحمدللہ مروان جو
مولا علی کا گستاخ تھا، اہل بیت کا گستاخ تھا، منبر پر کھڑے ہو کر امام حسن کے سامنے امام مولا علی کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ امام حسن خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب فارغ ہوا تو امام حسن مجتبیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی ناک صاف کر رہا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے اب وہاں پر بولا کہ یہ سبحان اللہ، وہاں پر بولا، کہا کہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھتا، تو نے میرے باپ کو کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تجھے پتا ہے سیدھے ہاتھ سے ناک نہیں صاف کی جاتی، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کی جاتی ہے۔ یعنی جب حق بات کرنے کی باری آئی تو امام حسن مجتبیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے، بلکہ حق بات کو بیان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ کوئی بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہو، اگر حق ہے تو حق کو حق، باطل کو باطل جانو، اور جو شخص حق کو حق کہتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میدان کربلا میں امام حسین نے حق کے لیے لڑا تو آج پوری دنیا امام حسین کا ذکر کر رہی ہے، عباس علمبردار کا ذکر کر رہی ہے، علی اصغر کا ذکر کر رہی ہے، علی اکبر کا ذکر کر رہی ہے، مولا قاسم کا ذکر کر رہی ہے، کیونکہ حق ان کے ساتھ تھا، وہ حق پر تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اجازت؟ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہوں، میں زیادہ نہیں، بس 5-10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کیا ہیں؟ سب لوگ بولیے، شک ہے کیا آپ کو؟ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے کلام کے امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ اگر میں کوئی چیز لکھ کر کے قاری ریاض صاحب کو دے دوں، یا پھر ان کے پاس کسی نے لکھ کر کے کوئی چیز دے دی مجھ تک پہنچانے کے لیے، یا میں نے دے دیا، یا میں نے بتایا، حالانکہ حضور سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، اگر وہ اس میں تحریف بھی کر دیتے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتانے کے لیے اللہ تو موجود ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ انہوں نے چاہا نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام سے سچی محبت کیا کرتے تھے، اور صرف آقا علیہ السلام سے نہیں، اہل بیت سے بڑی محبت کرتے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو، شاعروں کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم مولا علی کی شان میں شعر پڑھو۔ جب کوئی شعر پڑھتا تو کسی کو درہم سے نواز رہے ہیں، ہزاروں درہم دے دیا کرتے تھے، ایک ایک شعر پر ہزاروں درہم لٹا دیا کرتے تھے۔ کیوں لٹایا کرتے تھے؟ محبت تھی تبھی تو لٹایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، یعنی اے اللہ تو اسے ہدایت دینے والا بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا، لیکن یاد رکھیں سب سے بلند مقام حضرت امیر معاویہ کا یہ ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے، اور یہ آیت کریمہ صحابہ کی شان میں نازل ہوئی، اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ بھلائی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کو اپنی رضا سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو کون ہوتا ہے انہیں جہنمی کتا کہنے والا؟ بلکہ فرمایا گیا جو امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والا ہے وہ تو کتا ہو سکتا ہے، لیکن امیر معاویہ کتے نہیں، بلکہ وہ تو سگے بارگاہ مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، وہ جہنمی کتے نہیں، بلکہ وہ امام حسن و حسین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جنت میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کوئی کہیں پر، جہاں سے ہم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ہم جا کر کے کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز
ہمیں اجازت دے اور ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میں حج کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جو ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دے، حاضری کا شرف عطا فرما دے۔ آج وہاں سے بھی، اس شہر سے بھی کچھ ایسے لوگ، شرپسند لوگ ابھر رہے ہیں جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ کے شہر ممبئی کے اندر بھی یہی حال ہے۔ یاد رکھو، میں کہتا ہوں مسلمانوں، ان جاہلوں کی طرف مت جاؤ، جانا ہے تو ان علماء کے پیچھے آؤ، ان مبلغین کی طرف آؤ۔ یہ تمہیں انشاءاللہ بغض نہیں سکھائیں گے بلکہ محبت سکھائیں گے، اور جو محبت سکھاتا ہے الحمدللہ وہ تمہیں جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو اس پر گاٹھ باندھ لو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ، سب لوگ بولیے ہر صحابی نبی، محبت سے بولیے نا سبحان اللہ، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہم نے خود نہیں گڑھا بلکہ یہ عقیدہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہم اس سے کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اور میرے مصطفیٰ سے الحمدللہ ہمارے مصطفیٰ پر ہمیں یقین ہے۔ اور یقین کیوں نہ کرو، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام جان ایمان ہے، الحمدللہ جان کائنات ہے، باعث تخلیق کائنات ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام کے کئی طریقے سے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، بولیے الحمدللہ سبحان اللہ، ہماری ماں ہیں، انہی کے بائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا، حضرت عارف باللہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں، سبحان اللہ۔ ام حبیبہ ہماری ماں، تو امیر معاویہ ہمارے کیا ہوئے؟ بولیے بھائی، ماموں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں الحمدللہ، اور ہم مانتے بھی ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید سے نہیں کہا تھا کہ تو جو ہے امام حسین پر جبر کرنا، ان کی آل پر جبر کرنا، ان کے خاندان والوں کو ستانا، بلکہ ان کی آخری وصیت یہی تھی۔ اس نے آ کر کے جب پوچھا یزید نے کہ بابا یہ بتاؤ، آپ کے پاس آپ کے بعد جب انہیں لقبہ مارا دمشق کے اندر، تو اس نے پوچھا کہ بابا بتائیں آپ کے بعد تخت پر کون بیٹھے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تو ہی بیٹھے گا، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس منزل پر پہنچیں گے تو وہ خلافت انہیں دے دینا، اس لیے کہ خلافت کا حق انہی کا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ جب انہی کا حق تھا تو پھر امیر معاویہ نے کیوں لیا؟ تو یاد رکھیں مسلمانوں، میں اس چیز کو، اختلاف کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ تو کیونکہ ہمیں ان کے اختلافات کو پڑھ کر یا سن کر ہمیں ان اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بات ایک دم میں نے بالکل باٹم لائن آپ کو بتا دی۔ ان کے بیچ میں کیا مسئلے ہوئے تھے، کیوں ہوا تھا، کس لیے ہوا تھا، چوں چرا میں مت پڑو، بس ہمیں یہ پتا ہے ہمارے امام اہل سنت نے اور دیگر ائمہ نے جب ہمیں عقیدہ دے دیا کہ حضرت امیر معاویہ الحمدللہ ہمارے امام ہیں اور صحابی رسول ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی فضیلت بیان کریں، ان پر ایمان رکھیں، ان پر یقین رکھیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے یزید سے کہا کہ وہ خلافت کا حق ان کے گھر کا ہے، ہمارا نہیں، دے دینا، اور یاد رکھنا اپنے کھانے سے پہلے ان کو کھلانا، پہننے سے پہلے ان کو پہنانا، پینے سے پہلے ان کو پلانا، پھر خود پینا، ہر بات میں ہاں 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 اس نے کیا۔ شمع رسالت کے پروانوں، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقبہ ہوا اسی مرض میں دمشق کے اندر 78 سال کی عمر میں 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا ان نفوس قدسیہ سے محبت کرو اور ان سے الفت رکھو، اس لیے کہ ان کی محبت ہی ہمارے کام آنے والی ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس اخیر میں کچھ باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ محبت کے تقاضے یہ ہیں مسلمانوں، جس ذات سے ہم محبت کرتے ہیں یہ سوچیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ سب سے میں کہتا ہوں، جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جو پردے میں سن رہے ہیں، سب سے کہتا ہوں تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں،
کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے مال کی وجہ سے، کوئی کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے، کوئی کسی کے علم کی وجہ سے، کوئی کسی کے کردار کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتائیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں ان چیزوں کی کمی ہے؟ بولو۔ حضور کا جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا۔ حضور چاہتے تو جنت سے کھانا اتر جاتا، حضور چاہتے تو اچھے سے اچھے محل میں رہتے، لیکن حضور کو پتا تھا کہ میری امت میں بہت سارے غریب بھی ہوں گے، کم پیسے والے ہوں گے، جھوپڑوں میں رہنے والے ہوں گے۔ آقا نے غریبی کو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مفلسی سے پناہ بھی مانگی کہ اللہ ہمیں مفلسی سے بچا، ہمیں تنگ دستی سے بچا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی دعا فرمائی، یہ جو بھی سرکار نے دنیا میں آنے کے بعد عمل فرمایا ہے یہ صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس دولت کی کمی نہیں، اللہ نے تو اپنے محبوب کو مالک دو جہاں بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سارے خزانوں کا مالک بنا کر پیدا فرمایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا، جو آیا اپنے دامن کو بھرتا ہوا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات میں جب ان چیزوں کی کمی نہیں، میرے آقا سے خوبصورت کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جیسا کس کا علم ہو سکتا ہے؟ کچھ بکواس کرنے والوں نے بکواس کر کے اس دنیا سے وہ چلے گئے، جہنم میں پہنچ گئے میرے آقا کے دیوانوں، لیکن الحمدللہ ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہو میرے آقا کے دیوانوں، اور اپنی زندگی کے اندر ان کی محبت کو شامل کرو، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجاؤ۔ میری بہنوں سے گزارش ہے، ایسے کپڑے مت پہنو جس سے تمہارے جسم جھلکتے ہو، ایسے لباس پہنو جس کے اندر پردہ ہو، برقعے کا پردے کا اہتمام کرو۔ اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے بھی عزت سے پیش آؤ، اپنے بڑوں کی بات بچوں سے گزارش کروں گا تم موبائل پہ اپنی زندگی مت بسر کرو، موبائل پر اپنے اوقات کو مت گزارو، ان نفوس قدسیہ کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو۔ نماز کا وقت ہو ساری چیزیں بند کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جب بندہ اذان کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا گیا جب بندہ فجر کی پڑھ کر ظہر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ اس درمیان میں جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی سلسلہ ہر نماز کے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو شمع رسالت کے پروانوں، امام حسن کی نماز میں آپ نے سنی، ان کا وضو بھی سنا، ان کی تلاوت قرآن کو بھی سنا، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی نماز کی پابندی کرو، وضو اچھے طریقے سے کرو۔ مسئلہ نہیں پتا ہے علماء سے پوچھو، مبلغین سے پوچھو، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں آتی، یہ مکاتب کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ سنی دعوت اسلامی کے لوگ، مبلغین یہ مکاتب کیوں شروع کر رہے ہیں؟ بڑوں کے لیے بھی ہے، صرف 10 سال 5 سال کے بچوں کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ تو میری گزارش ہے مسلمانوں، اب مکاتب نہیں ہیں آپ کے علاقے میں، اپنی چال میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، برکاتی سوشل گروپ کے زیر اہتمام آپ مکاتب کو شروع کریں، اس میں جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کریں، اپنے علاقے میں اسلامک اسکول چالو کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ بیڑا اٹھائیں گے تو میرے امام حسین بھی تم سے خوش ہوں گے، امام حسن بھی خوش ہوں گے، اور سید کائنات بھی خوش ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوان، یہی مقصد ہے یہ ذکر شہداء کربلا کا۔ انشاءاللہ تعالی کل میں آپ کے سامنے حضرت امام حسین کا بچپنا اور ان کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میری گزارش ہے آپ تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریں، اور جو نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم فارمیلٹیز کے لیے یہاں پر آتے، فارمیلٹیز کے لیے کوئی مت کام کرنا، کوئی بھی کام فارمیلٹیز کے لیے مت کرنا۔ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کسی کو کچھ دو، کسی سے محبت سے بات کرو، کسی کی مدد کر دو، ہر چیز میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ہر چیز میں اللہ کی رضا۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی ذات کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے
تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دم آخر گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے قدموں میں شہادت والی موت نصیب فرمائے، بقیع پاک میں 2 گز زمین نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حضرات، آپ لوگوں سے گزارش ہے چند منٹ آپ کے لیے لوں گا۔ ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہی شعر ہمیں اس جگہ پر الحمدللہ رب العالمین تقریباً 17 سال سے اس شعر کے مصداق ہم یہاں پر موجود رہتے ہیں۔ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس سرکار علیہ السلام اور اہل بیت کرام کا کرم خاص ہے جو ہم یہ 17 سال سے محفل سجا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور ہم لوگوں کی کوئی طاقت نہیں جب تک کہ آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہو، جب تک کہ آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہوگا ہماری کوئی بھی ساتھ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے بہرامہ کی عوام کا ہم پر خاص احسان ہے جو اس مجلس کو سجانے میں، دامے درہمے سکھنے میں، ہر چیز میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، آج 7ویں محفل الحمدللہ ختم ہو چکی ہے، لیکن جس طریقے سے اس مجلس کو بلکہ پورے سال میں الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے